حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تم پر اپنے بعد جس چیز کا خطرہ ہے وہ صرف یہ کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زیب و زینت اور رونق کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رونق کو بیان کیا۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر گئے، خاموش ہو گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، لوگ بھی خاموش ہو گئے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا، ابھی سوال کرنے والا کہاں ہے جو کہتا تھا کہ یہ مال خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے دہرایا، پھر فرمایا، واقعی خیر ہی سے حاصل ہوتی ہے، خیر ہی لاتی ہے۔ دیکھو موسم بہار میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے تو جانور کو مار دیتی ہے، وہ مرنے کے قریب کر دیتی ہے، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری گھاس چرتا ہے، پھر اس کی کوپیں بھر جاتی ہیں تو دھوپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، لید اور پیشاب کرتا ہے، پھر ہضم کرنے کے بعد مزید چرنے لگتا ہے۔ اس طرح دنیا کا یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ دنیا کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا ہو، پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال کا جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جس شخص نے دنیا کا مال ناحق حاصل کیا اور اسے غیر محل میں خرچ کیا، وہ اسراف اور تبریز میں مبتلا رہا، اس کے لیے یہ مال وبال جان ہوگا۔ اس کے برعکس جس شخص نے مال حلال ذرائع سے حاصل کیا اور خرچ کرتے میانہ روی اختیار کی، ناحق مال حاصل کرنے اور بیجا خرچ کرنے سے گریز کیا، وہ ہلاکت و تباہی سے بچ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔